بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ حنبلی تعارف اور امہات کتب۔ فقہ حنبلی تعارف اور امہات کتب۔ فقہ حنبلی میں جو اصل کتاب ہے اور جس کتاب کو سب سے زیادہ بنیادی اور کلیدی حیثیت حاصل ہے وہ مسند امام احمد ہے۔ مسند امام احمد ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر کوئی کتاب نہیں ہے، یعنی انہوں نے فقہ حنبلی پر مستقل کوئی تصنیف نہیں کی، بلکہ حدیث پر ایک تصنیف کی ہے، مسند امام احمد۔ اور مسند امام احمد میں حدیث کو اس انداز میں لائے ہیں کہ اس سے ان کا مسلک واضح ہوتا ہے اور ان کا جو موقف ہے وہ ان احادیث سے واضح ہوتا ہے۔ اور ان احادیث کی روشنی میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتاویٰ دیے ہیں وہ فتاویٰ ان کے دو شاگردوں نے جمع بھی کیے ہیں۔ ان کے دو شاگردوں کی کتاب میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ اور ان کے فقہی فیصلے پائے جاتے ہیں۔ ان دو شاگردوں میں ایک ہیں امام ابو بکر الاثرم، امام ابو بکر الاثرم، اور دوسرا عبداللہ الخلال، عبداللہ الخلال، عبداللہ الخلال۔ ان دو حضرات کی کتابوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسند امام احمد کا جو حدیثی ذخیرہ ہے اس کی روشنی میں جو فقہی فیصلے ہیں اور فتاویٰ ہیں وہ ان دو حضرات کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور ان دو حضرات کی کتابیں فقہ حنبلی میں بہت زیادہ معروف ہے، اور امام احمد بن حنبل کا فقہی فیصلہ دیکھنے کے لیے ان دو کتابوں کی طرف بھی رجوع کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فقہ حنبلی کے اہم متون کون کون سے ہیں؟ فقہ حنبلی کے اہم متون کون کون سے ہیں؟ پہلا اہم متن ہے المختصر فی الفقہ، المختصر فی الفقہ، اسے مختصر الخرقی بھی کہتے ہیں، مختصر الخرقی بھی کہتے ہیں۔ علامہ ابو قاسم خرقی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مرتب کردہ متن ہے۔ علامہ ابو القاسم خرقی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مرتب کردہ متن ہے، اور تقریباً 3200 مسائل پر 3200 مسائل پر یہ متن مشتمل ہے۔ اور اس متن کا درجہ فقہ حنبلی میں وہ ہے، یعنی مختصر خرقی کا درجہ فقہ حنبلی میں وہ ہے جو فقہ حنفی میں مختصر القدوری کا ہے، فقہ حنفی میں مختصر القدوری کا ہے، یعنی اتنا کلیدی یہ متن ہے۔ اور اس متن کی فقہ حنبلی میں بہت زیادہ خدمت ہوئی، اور اس کے بارے میں بھی یہ لکھا ہے کہ 300 سے زیادہ اس کی شروحات لکھی گئی، اور مختلف انداز میں، یعنی بہت زیادہ خدمت ہوئی۔ بعض حضرات نے اس متن کو منظوم بھی کیا، اس متن کو منظوم بھی کیا، صرف شرح نہیں لکھی بلکہ منظوم انداز میں بھی اس کو پیش کیا۔ اور بعض حضرات نے تو اس کی شرح لغات پر بھی کتابیں لکھی، یعنی اس کی لغات کی شرح پر اور لغات کی وضاحت پر بھی مستقل کتابیں لکھی، اس قدر اس متن کی خدمت ہوئی۔ اور اس متن پر علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرح ہے المغنی، وہ فقہ حنبلی کے ہاں ماخذ کا درجہ رکھتی ہے، اہم ترین شرح ہے المغنی۔ المغنی جو معروف کتاب ہے وہ مختصر الخرقی کی شرح ہے، اور المغنی کا فقہ حنبلی میں ایک زبردست مقام ہے۔ اور سعودی حکومت نے بھی المغنی کو، چونکہ سعودی حکومت حنبلی ہے اور وہاں فقہ حنبلی کا بہت زیادہ رجحان ہے، تو انہوں نے بھی اس کو چھپوا کر کے بہت زیادہ تقسیم کیا اور اس کی اشاعت میں بڑا کردار ادا کیا سعودی حکومت نے۔ اور یہ جو متن ہے مختصر الخرقی، علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس متن کے ساتھ اتنی زیادہ مناسبت تھی اور اتنا زیادہ اس کا اہتمام تھا کہ ان کو یہ متن زبانی یاد تھا، ان کو یہ متن زبانی یاد تھا۔ اور جو اس کی شرح لکھی المغنی بڑی مرتب انداز میں، جس طرح ہمارے ہاں بدائع ثناء ہے نا،
بڑی مرتب انداز میں اور بڑے سلیقے کے ساتھ اور بہت سلیس انداز میں اس کی شرح لکھی ہے المغنی. اور المغنی کا انداز یہ ہے کہ وہ تقابلی طرز کی شرح ہے. تقابلی طرز یہ ہوتا ہے کہ فقہ حنبلی کا جو مسلک ہے اور مذہب ہے وہ پیش کیا ہے، اس کے علاوہ دیگر فقہا کا مسلک بھی پیش کیا ہے اور اس پر بھی تبصرہ کیا ہے، یعنی تقابل کیا ہے بین المذاہب. اگر کوئی شخص دیگر فقہا کی آراء بھی اس مسئلے میں معلوم کرنا چاہے تو وہ المغنی دیکھ لے. المغنی دیکھنے سے اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اس موقع پر دیگر فقہا نے اور دیگر مسالک کے جو علماء ہیں انہوں نے کیا کہا ہے. تو ایک تو بڑی مرتب شرح ہے اور دوسری تقابلی انداز میں لکھی ہوئی ہے اور دیگر فقہا کی آراء کو بھی اس میں جمع کیا گیا ہے اور اس پر بحث بھی کی گئی ہے. یہ کتاب جو ہے نا المغنی، یہ فقہ حنبلی میں بہت بنیادی کتاب سمجھی جاتی ہے اور ماخذ کسی حیثیت رکھتی ہے یہ کتاب. اچھا، دوسرا متن فقہ حنبلی کا دوسرا متن ہے العمدۃ فی الفقہ الحنبلی. العمدۃ فی الفقہ الحنبلی یہ بھی علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کا متن ہے. علامہ ابن قدامہ کی فقہ حنبلی میں بہت کتاب ہے. العمدۃ فی الفقہ الحنبلی بھی علامہ ابن قدامہ کا متن ہے اور اس متن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ متن دیگر متون کی طرح نہیں ہے بلکہ ان سے مختلف ہے. جیسے دیگر متون ہوتے ہیں نا، مختصر الخرقی ہو گیا یا مختصر القدوری، یہ خالص فقہی انداز کے متن ہے، لیکن اس متن میں حدیثی انداز غالب ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فقہ السنہ اور فقہ الحدیث کے طرز کا یہ متن ہے اور احادیث احکام کو اس میں جمع کیا گیا ہے. احادیث احکام کے مجموعہ اسے کہہ سکتے ہیں. یعنی عام جو فقہی متون ہوتے ہیں نا، ان سے ہٹ کر کے ایک انداز ہے اور ان سے ہٹ کر کے ایک متن ہے، حدیثی رنگ غالب ہے اس میں. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ فقہ السنہ اور فقہ الحدیث کے انداز کا متن ہے اور احادیث احکام کے مجموعہ اس متن کو ہم کہہ سکتے ہیں. اور اس کی شرح ہے بہترین شرح العدہ فی شرح العمدہ. العدہ فی شرح العمدہ. سعودی حکومت نے اس کی بھی بہت زیادہ تشہیر کی ہے، العدہ فی شرح العمدہ کی. تیسرا متن فقہ حنبلی کا تیسرا متن ہے المقنع. المقنع یہ بھی ابن قدامہ کا ہے. یعنی ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ حنبلی میں بہت سی کتابیں ہیں اور بہت سے متون ہیں. المقنع بھی ابن قدامہ کا ہے اور اس سے پہلے العمدہ بھی ابن قدامہ کا ہے اور المغنی جو شرح مختصر الخرقی یہ بھی ابن قدامہ کا. تو بڑی کتابیں ہیں ان کی فقہ حنبلی میں. المقنع جو متن ہے یہ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے متوسط درجے کے طلباء کے لیے لکھا تھا کہ وہ طلباء فقہ حنبلی کے وہ طالبین جو بہت زیادہ اعلیٰ سطح کے نہ ہوں بلکہ متوسط سطح کے ہوں، ان کے لیے ایک متن مرتب کیا تھا المقنع کے نام سے. اس کے علاوہ بھی ابن قدامہ نے متن مرتب کیے ہیں 3 متون، ایک العمدہ، ایک المقنع اور ایک الکافی. کہتے ہیں کہ طالبین کی اور فقہ حنبلی کے طلباء کی استعداد کو دیکھتے ہوئے اور ان کے درجے کو دیکھتے ہوئے 3 متون مرتب کیے. ایک العمدہ جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا، ایک المقنع، ایک الکافی. غالباً العمدہ یہ اعلیٰ درجے کا ہے، اعلیٰ درجے کی استعداد والوں کے لیے، اور المقنع متوسط درجے کی اور الکافی اس کے بعد. یہ 3 متون ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ حنبلی میں مرتب کیے. اور المقنع کی ایک مشہور شرح ہے، المقنع کی ایک مشہور شرح ہے، وہ بھی ابن قدامہ کی ہے لیکن وہ ابن قدامہ الگ ہے. جو ابن قدامہ مشہور ہے نا ان کا نام ہے موفق الدین ابن قدامہ. موفق الدین ابن قدامہ. اور المقنع کی شرح جنہوں نے لکھی ہے وہ بھی ابن قدامہ ہے لیکن ان کا نام ہے شمس الدین ابن قدامہ. شمس الدین ابن قدامہ. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ فقہ حنبلی میں ابن قدامہ ایک نہیں ہے بلکہ ایک سے زائد ہے.
جو بہت زیادہ معروف ہے وہ موفق الدین ابن قدامہ، اور جنہوں نے المقنع کی شرح لکھی ہے وہ ہیں شمس الدین ابن قدامہ، اور اس شرح کا نام ہے الشرح الکبیر۔ الشرح الکبیر۔ فقہ حنبلی میں دو شروحات بہت زیادہ مشہور ہیں فقہ حنبلی میں، یہ تو متون کا تذکرہ چل رہا ہے نا، اس کے علاوہ دو شروحات بہت زیادہ مشہور ہیں، ایک المغنی جو مختصر الخرقی کی شرح ہے جو پیچھے میں نے تذکرہ کیا، اور ایک یہ المقنع کی شرح الشرح الکبیر جو شمس الدین ابن قدامہ کی ہے۔ سمجھے یہاں تک؟ یعنی سب سے پہلے میں نے بنیادی کتاب مسند امام احمد کا تذکرہ کیا، اس کے بعد مختصر خرقی کا تذکرہ کیا متون میں، پھر اس کی شرح ایک بتائی المغنی، پھر اس کے بعد العمدہ فی الفقہ الحنبلی، یہ بھی شرح ابن قدامہ کی، پھر ابن قدامہ کی ایک اور متن المقنع، پھر علامہ ابن قدامہ کے 3 متون العمدہ، المقنع، الکافی، پھر المقنع کی شرح الشرح الکبیر جو کہ شمس الدین ابن قدامہ کی ہے، اور فقہ حنبلی میں 2 شروحات بہت زیادہ معروف ہیں، ایک الشرح الکبیر اور دوسری المغنی۔ پھر فقہ حنبلی کا اگر تذکرہ ہو اور فقہ حنبلی کے 2 مجددین کا نام نہ آئے تو فقہ حنبلی کا تذکرہ مکمل نہیں ہوتا۔ فقہ حنبلی میں 2 مجددین بہت زیادہ معروف ہیں، ایک علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے ان کے شاگرد علامہ ابن قیم۔ ایک علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے ان کے شاگرد علامہ ابن قیم، ان دونوں حضرات کی فقہ حنبلی میں بہت زیادہ خدمات ہیں۔ یہ غالباً 8ویں صدی ہجری کے حضرات ہیں، اور فقہ حنبلی میں ان کا تذکرہ یعنی بطور تتمہ کرنا ضروری ہے۔ خاص طور پہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو بڑی خدمات ہیں، اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو فتاوی ہیں مجموع الفتاوی کے نام سے 40 جلدوں میں مرتب ہے مجموع الفتاوی، اور مجموع الفتاوی وہ صرف فقہ حنبلی کی تشریح نہیں ہے، اور فقہ حنبلی کا صرف ماخذ نہیں ہے بلکہ مطلق فقہ اسلامی کا ماخذ سمجھے جاتے ہیں مجموع الفتاوی۔ اور ایسی زبردست تحقیق ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں کہ بعض جگہ کسی مسئلے کی تحقیق کرتے کرتے پورے کے پورے رسالے لکھ ڈالے جو کہ مجموع الفتاوی کا حصہ ہے، اور مجموع الفتاوی کو چاہے وہ فقہ حنفی کا طالب علم ہو، چاہے فقہ شافعی کا طالب علم ہو، چاہے کسی بھی فقہ کا طالب علم ہو، وہ اس کو دیکھتا ہے اور بہت زیادہ اس میں استفادے کا سامان موجود ہے۔ مجموع الفتاوی عام طور پہ دارالفتاؤں میں بھی یہ ہے، 40 جلدوں پر مشتمل ہے مجموع الفتاوی۔ اور علامہ ابن قیم کی اعلام الموقعین بہت زیادہ معروف اور مشہور کتاب ہے۔ یہ دونوں حضرات ایسے ہیں کہ ان کا تذکرہ فقہ حنبلی کے تذکرے میں کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کی، علامہ ابن قیم ان کے شاگرد ہیں، علامہ ابن قیم کی ہے اعلام الموقعین مشہور جو کتاب ہے۔ اس کے بعد فقہ حنبلی کے ویسے تو بہت سارے متون ہیں اور بہت ساری کتابیں ہیں جن کا استیعاب بظاہر ممکن نہیں ہے، لیکن کچھ کتابیں مزید میں بتا دیتا ہوں۔ فقہ حنبلی میں ایک معروف کتاب ہے الفروع کے نام سے، الفروع، اور ایک اور کتاب ہے زاد المستقنع فی اختصار المقنع، یہ المقنع کا اختصار ہے، یہ بھی معروف ہے، زاد المستقنع فی اختصار المقنع، یعنی مقنع جس کا میں نے تذکرہ کیا یہ اس کا اختصار ہے، یہ بھی معروف ہے، زاد المستقنع فی اختصار المقنع۔ اسی طریقے سے کتاب المحلہ، کتاب المحلہ بھی فقہ حنبلی میں معروف کتاب ہے، کتاب المحلہ۔ اور اسی طریقے سے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے روضۃ الناظر و جنت المناظر، روضۃ الناظر و جنت المناظر، یہ بھی ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اصول فقہ پہ ہے، یہ اصول فقہ پہ ہے لیکن بڑی معروف کتاب ہے، روضۃ الناظر فی جنت المناظر۔ اسی طریقے سے علامہ بہوتی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے فقہ حنبلی میں بڑی معروف، اور یہاں فقہ حنبلی کے طلبہ کے پاس ہوتی بھی ہے، کشاف القناع، کشاف القناع،
کشاف القناع، اور ایک کتاب ہے التمہید، یہ بھی بڑی معروف ہے علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی التمہید. اور اسی طریقے سے ایک کتاب ہے حلیۃ العلماء فی معرفت مذاہب الفقہاء، حلیۃ العلماء فی معرفت مذاہب الفقہاء، یعنی فقہاء کے مذاہب کو جاننے کے لیے ایک اچھی کتاب ہے حلیۃ العلماء فی معرفت مذاہب الفقہاء.